ہاں اسلام کیا ہے، اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے، اصل چیز کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کہ اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے؟ کیونکہ اسلام حق ہے۔ واقعاً اس زمین و آسمان کا، اس ہستی کا، ہمارے اور آپ کا ایک خالق ہے۔ اس خالق نے حقیقتاً واقعاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال کیا ہے۔ اس کے دلائل بہت ہیں، اللہ کے وجود کے دلائل اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے دلائل بے انتہا۔ تو یہ اس لیے کہ حق ہے، اور اس اللہ کا، اس خالق زمین و آسمان کا، اگر یہ واقعاً اس زمین و آسمان کا کوئی بنانے والا ہے، وہ آل پاورفل ہے، آل نالجبل ہے، یہ عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے، ہر مطلب پہ اس نے ہمیں بنایا، تو یہ نہایت بہت ہی اہم حقیقت ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اہم حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا مثلا ایک پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے ساتھ کوئی پڑوسی رہتا ہے، اگر پڑوسی ہے اس کی اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک پڑوسی بھی ہے، ادھر سنسان جگہ نہیں ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر شہر میں کوئی ایک پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن میں کوئی بہت بڑا تھانے دار ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایک بنانے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک خاص انداز میں گفتگو کریں، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، کی ورشپ کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اس کی کچھ قوانین ہیں کہ اگر ان کو آپ نے فالو کیا تو وہ ابدی سعادت آپ کو عطا کرے گا، اور اگر فالو نہیں کیا آپ کو ابد کے لیے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ تو بہت ضروری بات ہے، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے نہیں، مور امپورٹنٹ کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے ہماری پوری زندگی کو یہی ڈکٹیٹ کرے گی۔ تو اس لیے اسلام کو قبول کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسلام حق ہے، اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً نبی ہیں، قرآن واقعاً اللہ کا کلام ہے، نبی نے جو دین دے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وہی دین ہے کہ اس کے مطابق اللہ نے جو پروگرام ہمیں دیا ہے، زندگی اس طرح سے تم گزارو، میرے ساتھ اس انداز سے روزانہ بات کرو، میں تیرے انتظار میں ہوتا ہوں 5 دفعہ دن میں، میرے ساتھ اس طرح سے بات کرو، میرے ساتھ اس طرح راز و نیاز کرو، مجھے اس طرح مانگو، مجھے اس طرح طلب کرو، میری رضا ان باتوں میں ہے۔ تو یہ واقعاً اللہ کی جانب سے وہ پروگرام، وہ میسج ہمیں آیا ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے اس کی دلیل ہے۔ اور مزید کوئی حکم؟ سوال یہ تھا، ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، بعض لوگ جو اخلاق سے اسلام قبول کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اذان کی آواز بہت اچھی تھی کہ تو میرے کو جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونا دل بولا، عجیب اور قسم کے جو ہے ہم نے بہت سے جو ہے واقعات سن رکھے ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کے لیے مطلب کیا چیز کو سن کے قبول کرنا، اصل کیا بولنا اور کیا سمجھ کے قبول کرنا، میں سمجھے میری بات آپ؟ جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور میرا جواب یہی ہے، اس لیے کہ اسلام حق is true۔ کیوں اسلام کو قبول کریں؟ میں نہیں کہتا کہ آواز وہ اذان کی آواز خوبصورت ہے یا قرآن کی تلاوت کان کو اچھی لگتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے اسلام قبول کرنی چاہیے کہ اذان جو ہے وہ بہت، اس کی آواز بہت سنہری ہوتی ہے، دنیا میں سنہرے آواز بہت ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں سنہرے آواز اتمن اس کا میسج بھی صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط بات کو بہت خوبصورت، آپ کے ہندوستان میں بہت سے ایسے گلوکار ہیں، بہت ساری چیزیں وہ گاتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو بہت خوبصورت آواز میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا میسج بھی صحیح ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ نہایت ہی گھٹیا اشعار ہوتے ہیں، نہایت ہی گھٹیا اشعار کو بہت ہی خوبصورت آواز میں سنائیں گے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اسلام کیوں قبول کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ حق ہے، یہ واقعاً اللہ حق ہے، حقیقتاً اللہ ہے، حقیقتاً اللہ ہم سے عبادت مانگتا ہے، اور ایک خاص طریقے سے عبادت مانگتا ہے۔ اس طریقے سے عبادت کرو گے تو تمہیں میں ابدی سعادت دوں گا، اس طریقے سے نہیں کرو گے تو ابدی سعادت نہیں دوں گا۔ اگر اللہ ہے، بنانے والا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں ہے، دلائل بے شمار ہیں، ہر ہستی کے ہر ذرے میں اس کے وجود کے دلائل ہیں، ہر ذرہ جو ہے ایک اس کی معرفت کی ایک بہت موٹی کتاب ہے، بلکہ ایک لائبریری ہے۔ تو اس کا پیغام ہمارے لیے کیوں قبول کریں؟ اس کے پیغام کو کیوں قبول نہ کریں؟ تو یہ کوئی بات ہی نہیں۔ جب ہمارا ہر سانس اس کے قبضے دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں، سب نعمتیں اس کی جانب سے ہیں، اس کے میسج کو کیوں قبول نہ کریں؟ کوئی وجہ ہے؟ اس کا قبول نہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا نہایت ہی حماقت، نہایت ہی جہالت، نہایت اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی بات۔